شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنات اس دنیا میں ایک حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنات کا وجود ہی نہیں، مگر انسان یہ تو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں خشکی ہو یا پانی، سب جگہ پر انسان کے ساتھ ساتھ جنات موجود ہیں، مگر ہم ان کے وجود سے بے خبر ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں جنات کا ذکر ہے اور ایک صورت کا نام بھی سورہ جن ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے بتایا کہ جنات کا وجود ہے، اور یہ کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ جنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ ابلیس شیطان بھی ایک جن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، لیکن عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خون ریزی شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی اور انہوں نے جنوں کی اولاد کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے۔ جنات ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جنات کون سی زبان بولتے ہیں۔ جس طرح انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، کیا جنات بھی اسی طرح زبانیں بولتے ہیں؟ جس طرح جنات کا وجود تو ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جنات کی اپنی دنیا میں شاید کوئی مخصوص زبان ہو، مگر انسانوں کی وہ تمام زبانیں بول سکتے ہیں۔ وہ جس شخص پر حاوی ہوتے ہیں اسی کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، شاید موجودہ زمانے میں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہوں، مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ موجودہ زمانے میں جنات ہماری برائیوں، گناہوں اور اسلام سے دوری کی وجہ سے بہت طاقتور ہو گئے ہیں اور انسان ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ اگر ہم اپنے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے اندر سے تمام تر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص اسلام پر عمل کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔